الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اور وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، وہ سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بڑا غالب نہایت حکمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ حشر ہے اور اس کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ جو ہے، حشر کا مطلب ہوتا ہے میدان، اور میدان جو ہے یہ قیامت کا دن لگے گا۔ اس میں آخری آیات ہیں جو بڑی اہم ہیں، ان کی بہت فضیلت ہے۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے وہ اپنے صفاتی نام کو ظاہر فرما رہا ہے۔ آپ سے پہلے بھی اس بارے میں بات ہو چکی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے نا، وہ اللہ کی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں، اور ایسی طاقت عزیز طلبہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں سننے والا ہوں، تو دوسرے کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے وہ بھی تو سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنے والا ہوں، تو دوسرا کہتا ہے جی دوسرا بھی تو دیکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، جو اللہ کی صفات ہے نا اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ اب اللہ جیسا کوئی سن سکتا ہے؟ ایک بندہ سجدے میں جاتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو کیا کوئی دوسرا بندہ سن رہا ہوتا ہے؟ اللہ عرش پہ بیٹھا اس تسبیح کو سنتا ہے۔ اسی طرح جو دنیا ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، سمیعون ہے۔ کیا دوسرا بھی اس طرح کو کوئی سن سکتا ہے؟ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے۔ سمندر کی گہرائی میں، سمندر کے آگے جو زمین ہے اس کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ کیا اور کسی کو پتہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی ہیں اور ان کو نام دیے ہیں صفتوں کو، اور یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں دیکھو میری صفات کو دیکھ لو اور میرے سارے معاملات پہ دھیان دو، میں کون ہوں اور دوسروں کی کیا حقیقت ہے۔ جو صفات میری ہیں اس کے ساتھ کسی کو ٹچ نہ کرو۔ دوسروں کی صفات تو بالکل لائٹ ہلکی سی ہوتی ہیں، جیسے دیکھنے کی ایک حد ہے، سننے کی ایک حد ہے۔ تو میرا تو سننا، میرا دیکھنا، میرا ہر چیز پہ گرپ رکھنا، یہ کسی کے کوئی اور اس طرح کر سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخالق، پیدا کرنے والا۔ اب یہ جو پیدا کرنے والا معاملہ ہے یہ کسی کا اور کا ہو سکتا ہے؟ عزیز طلبہ، کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے نا، انسان جو چیز بناتا ہے اس کے لیے اس کو را مٹیریل چاہیے، اس کو مادہ چاہیے۔ اسی لیے کان کنی ہوتی ہے، لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں پہاڑوں کے اندر، سرنگوں میں، اور وہاں سے معدنیات، وہاں سے لوہا، فولاد اور دوسری ایٹمیں نکال کے لاتے ہیں۔ ان کو دوبارہ شیپ دی جاتی ہے۔ مادہ تو وہی رہتا ہے جو آ گیا ہے، اور مادہ وہی ہے جو اللہ نے پہلے ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ اب ایک بندہ لوہے کی کوئی چیز بناتا ہے تو کیا لوہا اس نے خود بنایا ہے؟ اب بندہ پیتل، تانبا، سونا، چاندی اس کا استعمال کرتا ہے تو کیا اس نے خود بنایا؟ اصل یہ ہے فرق، جس کو عام لوگ جو ہے وہ غور نہیں کرتے۔ جو چیز عدم سے پیدا ہوتی ہے خالق وہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ وہ بندہ خالق نہیں ہو سکتا جو بنی بنائی چیز میں تبدیلی پیدا کر دے، یا اس کو پیوریفائی کر دے، یا اس میں الٹریشن کر دے، کوئی کمی بیشی کر دے۔ وہ تو اس کا خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ ہیں جو چیز کو لے کر اس میں موڈیفیکیشن کر کے اس کو اپنے حساب سے لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخالق، میں خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ جو چیزیں جو ہے وجود میں آئی ہیں اس میں میری انٹینشن شامل ہے، میرا ارادہ شامل ہے، اور کوئی بندہ اس طرح کر نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہی ہے تمہارا رب جو تم ماؤں کے رحموں میں جس طرح تمہیں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے تمہاری شکل بناتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے لوگوں نے آنا ہے۔ دنیا میں قیامت تک جو بھی آئے گا اس کے فنگر پرنٹس جو ہے دوسرے سے مختلف ہوں گے، اس کی آنکھیں دوسرے سے مختلف ہوں گی، اس کی فزیکل شیپ دوسروں سے مختلف ہوگی، اس کی ہر چیز دوسروں سے الگ ہونی ہے۔ تو کیا اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بنائے اور پھر اس کو اس طرح اس کے فنگر پرنٹس تک مختلف ہوں؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد عزیز طلبہ یہ ہے کہ تم میری طرف ہی رجوع رکھو، میں ہی ساری طاقتوں کا مالک ہوں۔ اب جو بندے محتاج ہیں وہ کسی کی کیا ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ وہ خود لمیٹڈ سسٹم ان کے پاس ہے، وہ غیر محدود کیسے دوسروں کو؟ یہ اللہ ہی ہے کہ جو ہر سال زمین سے بلین ڈالر کی چیزیں نکال دیتا ہے فصلات کی شکل میں، ختم ہوتی ہیں اللہ دوبارہ نکالتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ فرما رہا ہے الخالق ہوں، میں خالق ہوں، میں بنانے والا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الباری، وجود میں لانے والا، شیپ میں لانے والا، اور المصور، اس کی جو ہے وہ شکل بنانے والا۔ شکل کسے کہتے ہیں؟ جو بظاہر نظر آئے،
اور آپ عزیز طلبہ دیکھیں کسی بھی جو ہے وہ ذی روح کو، جانوروں کو، پرندوں کو، انسانوں کو، اگر یہ اندرونی حصہ ان کا دیکھا جائے تو بیرونی حصے سے کتنا مختلف ہوتے ہیں. ایک حسین خوبصورت چیز جیسے کوئی اچھا جانور خوبصورت لگا لیں، اگر وہ ذبح ہو جاتا ہے تو کیا آپ کو اس بعد میں بھی اسی طرح کا خوبصورت نظر آئے گا؟ نہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اندر رکھا چیزیں اور کس طرح باہر رکھی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ خوبصورتی. پھر اس کو بالوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے. آپ دیکھیں جتنے پرندے ہیں ان کی کلر سکیم آپ دیکھیں، ان کے بالوں کا انداز دیکھیں اور ان کی آنکھیں دیکھیں، ان کی چونچ دیکھیں، آپ کو کتنا اس میں نیاپن نظر آئے گا، کتنی خوبصورتی نظر آئے گی. وجہ یہ ہے کہ یہ باری ہے، یہ مصور ہے جس نے یہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں. اس لیے یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بنانے والا ہے اور تصویر کشی کرنے والا ہے. اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے لہ الاسماء الحسنی، اس کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں. اس کا مطلب عزیز طلبہ کیا ہے کہ اللہ ہی کے نام سب سے پیارے ہیں، اللہ ہی کے نام سب سے خوبصورت ہیں، اور اللہ کی تعریف کے جتنے بھی گن گائے جائیں وہ تھوڑے ہیں. بندہ عزیز طلبہ ساری زندگی ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتا رہے نا، اللہ کے اسماء الحسنی پڑھتا رہے، تو اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنی اعلیٰ ہستی اللہ کی، اتنے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں کس جو ہے وہ مرتبے کا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے بھی فرماتے ہوں اور پھر بھی انسان جو ہے ادھر ادھر بھاگے تو پھر اللہ کو کتنا برا لگے گا. یہ دعا ہم کرتے ہیں نا، کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں. اگر یہی دعا کسی اور کو کر دی جائے گی تو اللہ کتنا محسوس کرے گا کہ سارا کچھ میرا ہے، میں نے دیا ہے، میں دے رہا ہوں، تو یہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، جس سے پھر وہ بندہ اللہ سے فارغ ہو جاتا ہے. پھر بندہ جو ہے وہ رحم کے قابل نہیں رہتا. پھر بندہ فارغ ہے کہ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم نے اتنی باتیں میں نے تم کو سمجھا دی لیکن تم اس چیز کو سمجھے نہیں، چلو پھر تم مجھ سے کٹ آف. اور عزیز طلبہ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جہنم بنائی گئی ہے نا، یہ جہنم بنائی ہی مشرکوں کے لیے ہے اور کافروں کے لیے جو اللہ کی اتھارٹی کو نہیں مانتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرید کے سمجھا دی کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ہی نام اچھے ہیں، تم غور تو کرو. اس لیے ہمیں نا اللہ کی قدرتوں پہ غور کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ کائنات میں اللہ نے مادہ کی شکل میں بنا دیا ہے. اب ریگستان میں چلے جائیں، اس میں آپ کو ریت کتنی نظر آئے گی، کتنی مٹی نظر آتی ہے، کتنے پودے، شجر، پھول، کیا کچھ نظر نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے میری تعریف کرتی ہے. اللہ کہتا ہے وہ میری تعریف کرتا ہے جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے. اب ہم عزیز طلبہ دیکھیں کیوں پیچھے یہ دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ سارا تعریفیں ہو رہی ہے، تم بھی میری تعریف کرو، تم بھی میرے بارے میں باتیں کیا کرو، تم بھی جب مجلس قائم کرو سب سے میری پہلے تعریف کرو، تم بھی جب کھانا کھانے لگو تو مجھے یاد رکھو، گھر سے چلنے لگو مجھے یاد رکھو، سونے لگو مجھے یاد رکھو، اٹھتے ہوئے مجھے یاد رکھو، ہر قدم پہ مجھے یاد رکھو. یہی مقصد ہے کہ تم بھی اسی طرح پیدا کیا گیا جس طرح دوسری چیزیں وہ ساری تعریفیں کر رہی ہیں، تم کیوں نہیں تعریف کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میری تعریف کرتی ہے، تم بھی اس کام میں آگے بڑھو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی نہایت غالب اور حکمت والا ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، عزیز کا مطلب ہوتا ہے جو ہر چیز پر ڈومینیٹ ہوتا ہے، جو ہر چیز پر چھایا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں چھایا ہوا ہوں، میں تمہارے اوپر ہوں، میں تمہیں پکڑنے کی ہر وقت جو ہے طاقت رکھتا ہوں. جتنا مرضی تم بھاگ لو نا، تم کسی سے نکل نہیں سکتے. اب دیکھو فرعون ہے نا، اس نے ادھم مچایا ہوا تھا، وہ ظلم پہ ظلم کر رہا تھا، اس کے دماغ میں تھا میں بہت طاقتور ہوں، مجھے کوئی طاقت جو ہے دھکیل نہیں سکتی، مجھے شکست نہیں دے سکتی. اس کے دماغ میں ایک گمانڈ تھا، کتنا بڑا گمانڈ تھا، اور اس کا لاؤ لشکر اتنا بڑا تھا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کو فارغ کرنا ہے، تو اس کو فارغ کرنے کے لیے اللہ نے کتنا لائٹ سسٹم بنایا. لمبا چوڑا سسٹم بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس کو میں ختم کرنے کے لیے ارینجمنٹ کروں. آپ کو پتہ بنی اسرائیل جو ہے وہ دریا پار کر گئی، اور جو ہی فرعون دریا پار کرنے لگا وہ رستے ختم ہو گئے اور دریا چل پڑا اور فرعون اس میں ڈوب گیا. کتنی کہانی اس کی چل رہی تھی، کتنا نام تھا، کتنی باتیں تھی اس کی، کتنا اس کا روب دبدبا تھا. جب اس کو اللہ تعالیٰ نے فارغ کیا نا، فارغ تو چند لمحوں میں اس کو فارغ کر دیا. بعد میں اس کا نام لیوا کوئی نہیں تھا کہ یہ فرعون تھا، یہ بادشاہ تھا، اور اس کو رہتی دنیا کے تک کے لیے ایک جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیا. اب بھی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، جس کو ممی کہتے ہیں، مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ لوگوں کے لیے عبرت. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہایت حکمت والا ہے. نہایت حکمت سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ؟ اس کو کہتے ہیں وزڈم. جو ایسے کام کرے کہ جس میں کوئی چیز کو خامی نہ نکل سکے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہوا ہے نا، اس میں کوئی بندہ خامی نہیں نکال سکتا.
اور جو اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں جس جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں، اگر ان آنکھوں میں کوئی فرق پڑ جائے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے. جو آنکھیں بالکل فٹ جگہ پہ ہوں گی وہ خوبصورت ہوں گی. اسی طرح کان اپنی جگہ پہ خوبصورت لگتے ہیں، ناک اپنی جگہ پہ، ہاتھ اپنی جگہ پہ، ہر چیز جو اللہ نے بنا دی ہے نا وہ اپنی جگہ پہ خوبصورت لگ رہی ہے. اور اگر اس میں کوئی تبدیلی آ جائے ایکسیڈنٹلی تو وہ بری لگتی ہے کہ یار یہ اس کا کان کٹ گیا ہے، اس کی انگلی کٹ گئی ہے، بری لگتی ہے کہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے وہ حکیمانہ ہے، وہ بڑے ہی ترتیب کے ساتھ ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے نا اس طرح ہم رہیں گے نا تو ہمیں سکون رہے گا. میری آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں نا اس پہ ہم سر تسلیم خم کر لیں تو بندہ خوش ہو جائے گا. بندہ اس وقت تک ہی پریشان رہتا ہے جب اللہ کے ساتھ وہ منسلک نہیں ہوتا. تو جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ رابطہ استوار کر لے گا نا وہ کامیاب ہے. اس کے اندر تشفی ہو جائے گی، اس کے اندر سرور آ جائے گا، وہ انجوائے کرے گا، وہ زندگی کی خوبصورتی کو سمجھنا شروع کر دے گا. پھر اس کے دماغ میں ہر وقت یہ ہوگا کہ مجھ پر اللہ کے بڑے احسان ہیں، مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. فار ایگزامپل عزیز طلبہ، ایک بندہ، اس کا ایک بیٹا، اس کی آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی، اس کی آنکھ ڈیمیج ہو گئی. اب سارے اس کے جو مصروفیت تھی، سارا جو سسٹم تھا وہ سارا اس کے دماغ سے نکل کر اس کے اپنے بیٹے کی طرف چلا گیا. میرے بیٹے کی ایک آنکھ خراب ہو. اس نے پوری دنیا میں بچے کی تصویریں، آنکھ کی تصویر، واٹس ایپ کی سارا ہسٹری بتائی، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ ایک معمولی سی آنکھ کا مسئلہ بنا تو پوری دنیا کے ڈاکٹر جو ہیں ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں. اور عزیز طلبہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا سارا کچھ چلا جائے، مجھے آنکھ مل جائے. ہم آنکھیں، دماغ، کان، جسم، جگر، گردہ، ہارٹ، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ناشکرے ہیں اور جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ یہ کتنی نعمتیں ہمیں، کتنا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور روتے ہیں کہ ہمیں یہ کمی، ہمیں یہ کمی، ہمیں یہ کمی. جو اپنی کمیاں ہیں ان کو دور نہیں کرتے، دوسری ایک آدھ جو رہ جاتی ہے کمی بیشی جس کو محسوس کرتے ہیں اس کو روتے رہتے ہیں کہ یہ کمی آ گئی ہماری زندگی میں. تو وہ بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے جو قناعت پسند ہوتا ہے. صحابہ کرام، آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی کبھی غور کیا ان کی کیا زندگی تھی؟ کہ کسی کے پاس کپڑا ہوتا تھا پہننے کے لیے، کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ خوش تھے کہ ہمیں ایمان مل گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا شوق، اس طرح کا ولولہ، اسی طرح کی جو ہے وہ فیلنگ ہمیں دے تاکہ ہم اگر کوئی کمی ہے پھر بھی ہم خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.